السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں عامر آزاد۔ ڈے بائی ڈے جو سچویشن آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات کس طرح جا رہے ہیں اس ٹائم، اور ان میں کیا کیا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی اچھی شخصیت ہیں جناب یاسر فیاض صاحب، جو یہاں پہ پاکستانی ہیں اور 12 سال انہوں نے دبئی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کی ہے، اور یہ 12 سال بعد واپس اپنے پاکستان میں آئے ہیں، اور یہاں پہ ان کو ابھی میرے خیال سے 1 سال ہونے والا ہے، اور یہ پراپرٹی کے کام میں انٹر ہوئے ہیں۔ اور اب یہ ان سے ہم آف دیئر بھی تھوڑی سی بات چیت کر رہے تھے، اس میں ہمیں انہوں نے کافی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ ملک کا سارا ڈسپلن ہی خراب ہو چکا ہے، اور 12 سال بعد یہ واپس آئے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پہلے چیزیں کس طرح تھی، آسانی سے ہو جاتے تھے جو معاملات، اور اب ان میں کیا مشکل آ رہی ہیں، وہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یاسر بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 12 سال آپ نے دبئی میں لگائے ہیں، اور اس وقت آپ کا جو پاکستان آنا جانا ہوتا تھا، اس میں وقتاً فوقتاً کیا چینجنگ آ رہی تھی کہ آپ جو دیکھ رہے تھے سارے معاملات کو؟ ابھی موجودہ حالات میں پہلے نمبر پہ تو کرپشن جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر مہنگائی کا جو ہے نا وہ بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ رجیم چینج ہونے سے ابھی لوڈ شیڈنگ کا انہوں نے ایشو جو ہے نا کھڑا کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے، لوگ بزنس نہیں کر سک رہے، ٹھیک۔ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہے، اور یہ مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ ادھر سے بھاگ جائیں۔ یعنی کہ آپ جو اپنا پراپرٹی کا کام دیکھ رہے ہیں، اس میں کس طرح کی، یعنی کہ کس طرح کی مشکل آ گئی ہیں کہ فائدہ کم ہو گیا ہے اور خرچے زیادہ ہو گئے ہیں؟ ٹیکسز انہوں نے ابھی بڑھا دی ہیں، یہ ابھی یکم سے جو ہے نا یہ ڈبل چارجز انہوں نے کر دی ہیں پراپرٹی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے آپ کو صورتحال پتہ ہے کہ جو مٹیریل کی کنڈیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی جو عام آدمی ہے وہ تو گھر بنانے سے قاصر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ غریب آدمی سے انہوں نے روٹی چھین لی ہے، غریب آدمی کے لیے مسئلے مسائل کریٹ کر دیے۔ اس کو ہم، آپ کی یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جب آپ دبئی سے ماشاءاللہ سے ادھر آپ کو سال 6 مہینے آپ نے ایک پورا خلاصہ کر دیا ہے کہ یار یہاں پہ جو چیزیں ایک طرح سے جو بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی، اور مہنگائی کی وجہ سے یہ سارا جو سسٹم، ایک حکومت جو الیکٹڈ حکومت تھی اس کو چینج کر دیا گیا، اور اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں کہ غریب آدمی کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اور جو بندوں کا کام ہے کہ آپ کی اگر بجلی نہیں ہوگی آپ کے پاس تو آپ کا کام کیسے چلے گا؟ فیصل آباد کی ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ ہماری گورنمنٹ اس ٹائم، یعنی کہ یہ حکومت چینج کرنے کا آپ کو کس طرح سمجھ آتا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام کیا ہے؟ دیکھیں، جتنی میری ایج ہے نا، اس ایج میں نے یہی دیکھا ہے کہ جتنے بھی حکمران پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا آج تک۔ یہ پہلی حکومت تھی جس نے پاکستان میں عام آدمی کے لیے کچھ سوچا، جی، اس نے عام آدمی کے لیے سوچا، ٹھیک ہے۔ عام آدمی کے لیے اس نے فیسلٹیز پرووائڈ کی۔ ان چیزوں کو یہ لوگ پسند نہیں تھے کر رہے، اس لیے ان لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ اب دیکھیں، جو خان صاحب پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، مجھے اس سے ایک اور بات یاد آ گئی، اس پہ بھی میں آپ کے ریمارکس لیتا ہوں کہ خان صاحب نے جو کہا تھا کہ روس سے سستا تیل مل رہا ہے، گندم مل رہی ہے، اور اب آپ نے آج کی خبر ہے کہ انڈیا نے روس سے کوئلہ بھی لینا شروع کر دیا ہے، اور آج ہماری حکومت بھی جو اس کو غلط کہہ رہی تھی، اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی خط لکھ رہے ہیں روس کو کہ ہمیں بھی سستا آئل اور گندم کے لیے دیں۔ تو یہ پہلی حکومت یہ سارے کام کر رہی تھی، ان کو بتا بھی رہی تھی، تو ان کو ایسا کیا تھا کہ جنہوں نے سارا نظام خراب کر کے، مہنگائی کر کے، تو اب وہی کام کر رہے ہیں؟ اصل میں پتہ ہے، دیکھیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ یہ روس کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ یورپ کی اور امریکہ کی غلامی سے نکلنے نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کو صرف ہٹایا ہی صرف اس لیے گیا کہ وہ رشیا کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا۔ صحیح۔ کیوں جتنے بھی غلام ان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو یہ چیز پسند ہی نہیں کرتے کہ ادھر پاکستان میں سسٹم چینج ہو، یا غریب آدمی کے لیے کوئی مسائل جو ہے نا حل ہو۔ یہ تو یہ لوگوں کو مسائل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسائل سے اگر لوگ نکل جائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، عوام، جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے یہ بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرنی چاہیے کہ عوام کا ووٹ لے کے ہی آپ آتے ہو،
اور انہی پہ آ کے ظلم کرتے ہو. اب عوام کو یہ خان صاحب کی حکومت نے اتنا شعور دے دیا. ہم باہر بھی آپ نے میرا تھوڑا سا کام دیکھا ہے, ویڈیوز دیکھی ہیں, کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اب بولنے کا شعور آ گیا ہے. لوگ بڑا زبردست, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں مجھے یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ ایک محنت کش ہیں اور آپ اپنا پراپرٹی کا کام دیکھتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ کا فرسٹ ٹائم ہے, ہم نے اس ٹاپک پہ بات شروع کی ہے, آپ کو ایک ایک چیز فنگر ٹپ پہ یاد ہے کہ یار کس طرح یہ ملک کا انہوں نے جو ہے نا ایک تباہی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں, اور اس سچویشن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونا کہ. اب یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جو ہمارے ادارے ہیں, ہمیں اپنے اداروں سے بہت محبت ہے, پاکستانی قوم اپنے منظم اداروں سے, ہماری فوج سے پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے, انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, لیکن اس ٹائم اس سچویشن میں ایسی بات ہو گئی کہ وہ جو مراسلہ تھا نہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, نہ اس کو کسی نے دیکھا پرکھا جانچا, اور جو ہمارے جو منظم ادارے ہیں جو جن کو یہ ہم نیوٹرلز کی صورت میں عوام کے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا سٹیپ لینا چاہیے تھا کہ یہ سارا سازش ختم ہو جاتی, بجائے کہ انہوں نے لاگو کر دی ہے ہر سچویشن؟ بھائی صاحب اصل میں مین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی اداروں میں بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر لوگ ہیں یہ ایجنٹس ہیں. ٹھیک ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, یہ بیرونی قوتوں کے کہنے کے اوپر ان کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں, کہ انہی کے آرڈرز کے اوپر یہ گورنمنٹ کو چینج کرتے ہیں, گورنمنٹ کو لاتے ہیں. اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, کیوں پاکستان میں کوئی ایسا اگر یہی سسٹم اگر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کے تھرو گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بہت زبردست کویشچن اٹھایا انہوں نے کہ یہ چیز ایک عام عوام کو اتنی زیادہ نہیں پتہ کہ یہ باہر رہ کے آئے ہوئے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے کہ باہر سے جو ہم ڈالرز بھیجتے ہیں, جو باہر اتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو انہوں نے اس ملک میں بہت ان کا رول ہے, لیکن ان کی وہی بات ہے, انہوں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا کہ اگر یہ اتنے ہی ملک سے لائل ہیں تو جو باہر 90 لاکھ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کرواتے تاکہ پتہ چل جائے وہ کن کے ساتھ ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اتنا باشعور ہو گیا ہے کہ آپ اگر 7th کلاس کے بچے سے بھی جا کے میں بات کرتا ہوں نا, جو کہ آپ نے میری ویڈیوز میں بھی دیکھے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. ایک بچے نے کہا جی کہ عمران خان از اے ویری گڈ مین, آنیسٹ مین, ہم پیار کرتے ہیں اس سے. اور یہ چیز دوسرے لوگوں کے بارے میں تو نہیں میں نے آج تک سنی, میں بھی اسی ملک میں اپنی ہوش سنبھالی ہے, ہر چیز کو دیکھا ہے, لیکن میں نے کسی بچے کو کسی جماعت کے لیے اس قدر وہ نہیں دیکھا کہ وہ چارج ہے اور وہ ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. پرانی اگر ہم جب بچے تھے ہمارے بڑے ہی سپورٹ کرتے تھے, کوئی پیپلز پارٹی کو, کوئی نون لیگ کو, کوئی اس طرح اس طرح, لیکن اس انسان نے ان 3.5 سالوں میں اور جو پچھلے اس کی 26 سال کی محنت ہے اس میں اس نے پاکستانیوں کو اس قدر باشعور کر دیا کہ وہ پاکستانیوں میں ڈر تھوڑا ضرور ہے لیکن خوف کے بہت سے لوگ توڑ چکے ہیں. اور آج کی خان صاحب کی یہی بات تھی کہ جب تک ہر پاکستانی اپنے خوف کا بت نہیں توڑے گا, بات نہیں کرنا چاہے گا, تب تک اس ملک میں چینج نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ ہم مزید بھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں گے. اور اگر آپ نے سر کوئی لاسٹ میں کوئی میسیج دینا ہے اس قوم کے لیے کہ اس قوم کو اس لیڈر کے لیے کس طرح کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ ہم سب کو جو ہے نا اس ملک کے لیے لڑنا پڑے گا, اسی طرح جس طرح 1947 میں ہمارے بڑوں نے جنگ لڑی آزادی کے لیے. جی, اور اب ایک حقیقی آزادی کا جو نعرہ انہوں نے لگایا اس کے کیوں جتنی دیر تک ہم اس سسٹم کو بریک آؤٹ نہیں نہ کریں گے اس ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اسی آنے والے وقت میں ہماری نسلیں تب آرام سے رہیں گی جب ہم لوگ اس سسٹم کو بریک آؤٹ کریں گے, نہیں تو پھر آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا ہماری طرح ہی زندگی گزاریں گی, آنے والی نسلیں بھی ہماری طرح ہی غلام رہیں گی. یاسر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اس وقت اس ٹرننگ پوائنٹ پہ جو ملک کھڑا ہے کہ ہمیں نکلنا پڑے گا, اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, ملک کو بچانے کے لیے ایک ایسے لیڈر کے پیچھے اس کی قوت بننا پڑے گا تاکہ یہ غلامی کی جو زنجیریں اس ملک نے 70 سالوں سے پہنی ہوئی ہیں یہ ٹوٹ جائیں اور ہم ایک قوم بن کے ابھریں. اور پورے ایک اسلام کی جو ایک انسان نے بہت ضروری ہوتا ہے یہ پوائنٹ ہر بندے کو کرنا چاہیے, یہ بات کرنی چاہیے کہ اس انسان نے جو اس 70 سال سے ملک بنا یا جب سے اسلامی نظام میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک کی حرمت پہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان میں گستاخی کرنے کی قرارداد منظور کرائی کہ وہ گستاخی کوئی کر نہ سکے آج کے بعد اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی. تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اب لاسٹ میں جو انڈیا نے کیا اس کے پورے کافی ملکوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا, اس کی چیزیں نہیں لے رہے. تو یہ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے مہمان کے ساتھ. آج انہوں نے ہمیں بہت سی, یاسر صاحب نے انفارمیشن دی, اپنی ایک رائے رکھی ہے. آپ دیکھیے گا, کمنٹس میں بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ بھی اس ملک میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.